یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہی۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی ہوتی تو اسی حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں خواب میں میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس خواب کو ضرور پورا کر کے دکھائے گا۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2200 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ یہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ نمبر 5، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 8، وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ نمبر 9، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی۔ وہ اکثر روزے دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملہ میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی۔ اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک بھی درہم بھی گھر میں باقی نہ چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے یہ پہلے کہا ہوتا تو 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو موقع محل کے مطابق ہوتا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں بہت مہارت حاصل تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان،
مجھے آپ کے علم و حدیث اور فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اس طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب و حیرانی نہیں کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کی اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں، اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے۔ مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اتباع آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئیں۔ 17 رمضان شعبان 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔